بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ والسلام، مصنف حافظ محسن خان۔ محترمہ رضیہ لال شاہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی نیک سیرت اور خوش اخلاق خاتون تھیں اور روزانہ کثرت کے ساتھ بڑے ذوق و شوق سے درود شریف پڑھا کرتی تھیں، اور درود شریف کی برکت سے آپ نے بے شمار روحانی خواب دیکھے۔ آپ نعت گو شاعرہ بھی تھیں اور کنگ محل لاہور میں طویل عرصہ تک درس قرآن بھی دیتی رہیں۔ آپ جناب محمد فیاض حسین چشتی نظامی صاحب کی ہمشیرہ تھیں۔ آپ کے شوہر لال حسین شاہ صاحب مرحوم نے محمد فیاض چشتی نظامی صاحب کو بتایا کہ ایک مرتبہ ہم عمرے کے لیے گئے تھے اور مدینہ منورہ میں ٹھہرے۔ تیسرا دن تھا، ظہر کی نماز سے کچھ دیر پہلے ہمیں گھر کے کسی معاملے میں پریشانی ہوئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ظہر کی نماز کے بعد لاہور فون کریں گے۔ اگر معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو مدینہ منورہ مختصر سا قیام کر کے جلدی ہی لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ نماز ظہر کے بعد میری اہلیہ محترمہ رضیہ لال شاہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ میں درود و سلام پڑھ رہی تھی کہ دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاہور والا معاملہ اب ٹھیک ہے، لہٰذا آپ دونوں یہاں آرام سے رہیں۔ مرحومہ رضیہ لال شاہ مشہور سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد آصف مسعود کی والدہ محترمہ تھیں۔ میرے عزیزوں، جب رابطہ ڈائریکٹ قائم ہو جائیں پھر پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں کے خاتمے کے لیے آنسو بہانے یا کسی سے ذکر کرنے کی نوبت نہیں آتی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے خود بخود مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ پہلے ان کا مکمل طور پر بنا تو جائے۔ آپ درود شریف کثرت سے پڑھ رہے ہوں اور پھر بھی شکوہ کرتے پھرتے ہوں کہ مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو جان لینا چاہیے آپ کے پڑھنے میں کمی ہے، وگرنہ فیض ملنے کے لیے چند لمحے ہی کافی ہوتے ہیں۔ مجھے اکثر احباب میسیجز کر کے پوچھتے ہیں ہمارا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں؟ حالانکہ ہم درود شریف کثرت سے پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جس دن آپ کے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی نا کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں لیکن مسئلے ختم نہیں ہو رہے، اس دن آپ محبان درود شریف میں شمار ہونے لگو گے، کیونکہ عاشق صادق کی نظر مسئلوں پر نہیں ہوتی بلکہ نظر کرم کی طلب پر ہوتی ہے، چاہت پر ہوتی ہے، محبت پر ہوتی ہے۔ عاشق صادق تو کہتا ہے ہمیں مسئلوں سے کیا مطلب، ہمیں تو محبت سے درود پڑھنے کی غرض ہے اور ہمیں تو بس درود شریف میں فنا ہونا ہے، پھر غم جانے یا حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ ہمارا کام تو محبت سے درود شریف پڑھنا ہے اور اسی راستے میں فنا ہونا ہے۔ میں نے اس راستے پر چلنے والوں کے لیے ایک بڑی ہی سادہ سی مثال دی تھی۔ پچھلی ایک ساتھ میں جس کو سمجھ آ گئی وہ کبھی نہیں کہے گا کہ درود برائے حل المشکلات پڑھنا ہے، بلکہ وہ کہے گا درود برائے محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعمیل حکم رب جلیل پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں، درود ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ محبت سے پڑھیں اور پھر بھی پریشان رہیں۔ یقیناً آپ کے پڑھنے میں کمی ہے، وگرنہ اس درس سے کوئی خالی نہیں اٹھتا۔ جتنی آپ کی محبت زیادہ ہوگی اتنی جلدی فیض و برکات ملیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو تو پہلی رات ہی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، مطلب کہ جب وہ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اسی رات ہی زیارت کا دروازہ ان پر کھل جاتا ہے۔ یہ کرم نوازی اسی لیے ہے کہ وہاں نیت، محبت اور توجہ کو اہمیت حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب، ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ پتہ ہے مومن کی معراج کیا ہوتی ہے؟ عشق والے خود جانتے ہیں کہ عاشق صادق کی معراج کیا ہوتی ہے۔ جب آپ کو خواب یا بیداری کی حالت میں بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیدار کے لیے بلایا جائے، اسرار و رموز بتانے کے لیے بلایا جائے، مغفرت و شفاعت عطا کرنے کے لیے بلایا جائے اور آپ روحانی طور پر معراج کا یہ سفر طے کر کے جب آنکھیں کھولو تو وقت بھی وہی ہو، دنیا بھی وہی ہو، آپ بھی وہی ہوں،
اسی لیے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ خود کو اس قابل بنا لیں کہ محبان میں شمار ہو جائیں۔ یہ دنیاوی مسئلے مسائل تو خود ہی حل ہو جائیں گے۔ انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو۔ دعا گوں اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھوانے، اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ مصنف حافظ محسن خان، کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے۔ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔